بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبادی الاصول التقسیم الثالث ہے باعتبار ظہور المعنی و خفائہ، سبق نمبر 12 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم مجمل اور متشابہ کی تعریف اور اس کا حکم پڑھیں گے۔ دوبارہ دیکھ لیں۔ المجمل ما ازداد خفاء علی المشکل لأنه يحتمل وجوها فصار بحال لا يعلم المراد الا ببیان من قبل المتکلم كقوله تعالی وحرم الربا، حکمہ لا يعمل به الا بعد بیان المتکلم المجمل۔ المتشابہ ما ازداد خفاء علی المجمل بحيث لا يعلم المراد منه اصلا كالحروف المقطعات وصفات الله المتشابہة، حکمہ التوقف مع اعتقاد حقیت المراد به الى ان یاتی البیان من قبل المتکلم۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ مجمل وہ ہے جو مشکل سے خفا میں بڑھ کر ہو، اس لیے کہ یہ احتمال لگتا ہے کئی صورتوں کا، تو یہ ہو جاتا ہے ایسی حالت پر کہ اس کی مراد معلوم نہیں ہو سکتی ہے مگر ایسے بیان کے ساتھ جو متکلم کی جانب سے ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وحرم الربا۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل نہیں کیا جائے گا مگر متکلم کی جانب سے مجمل کا بیان آنے کے بعد۔ متشابہ وہ ہے جو مجمل سے خفا میں بڑھ کر ہو، اس طرح کہ مراد اس سے بالکل معلوم ہی نہ ہو سکتی ہو، جیسا کہ حروف مقطعات ہیں اور اللہ تعالیٰ کی متشابہ صفات ہیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں توقف کیا جائے گا، ساتھ ساتھ اس کے مراد کے حق ہونے کا اعتقاد رکھا جائے گا یہاں تک کہ متکلم کی جانب سے بیان آ جائے۔ لفظ کی خفائے معنی کے اعتبار سے 4 قسمیں بنتی تھیں، جس میں سے 2 قسمیں ہم نے گزشتہ سبق کے اندر پڑھ لی ہے، خفی ہم نے پڑھ لیا اور ہم نے مشکل پڑھ لیا ہے۔ جو باقی 2 قسمیں ہیں مجمل اور متشابہ، وہ ہم انشاءاللہ آج کے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ دیکھیں، مجمل یہ وہ لفظ ہوتا ہے جو پوشیدگی کے اندر مشکل سے بڑھ کر ہو، بئی طرح کہ اس کے اندر متعدد احتمالات موجود ہوں، جس کی وجہ سے اس میں اس درجے کا ابہام آ جائے کہ جب تک متکلم یعنی شارع کی جانب سے وضاحت نہ آ جائے اس وقت تک اس کا ابہام دور نہ ہو سکے۔ اس کی مثال دیکھیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حرم الربا، اللہ تعالیٰ نے ربا یعنی اضافے کو، زیادتی کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اب اس میں اگر آپ غور کریں گے تو ہر خرید و فروخت کے اندر زیادتی یعنی نفع تو ہوتا ہی ہے، اور خرید و فروخت کے اندر یعنی بیع یہ تو جائز ہوتی ہے۔ بس یہاں پر کون سی ایسی زیادتی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زیادتی یہ حرام ہے، اور یہ والی بات غور و فکر سے معلوم نہیں ہو سکتی۔ آپ جتنا مرضی غور و فکر کرتے رہیں، آپ جس طریقے سے سود کے اندر آپ کو اضافہ ملے گا، اسی طریقے سے بیع کے اندر بھی آپ کو اضافہ ملے گا۔ جب شارع خود وضاحت کرے گا تو تب اس کی وضاحت ہو سکتی ہے، اس کے بغیر آپ ذات خود غور و فکر کر کے اس کا معنی واضح نہیں کر سکتے ہیں۔ جس طریقے سے آپ گزشتہ 2 قسموں کے اندر خود غور و فکر کر کے معنی معلوم کر لیا تھا، یہاں پر آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اشیاء ستہ کی جو حدیث ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زیادتی کو، اس اضافے کے بارے میں وضاحت کر دی ہے جس زیادتی اور جس اضافے کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ مجمل وہ ہے کہ جو ازدادہ زیادہ ہو، یہ میم الف ماں یہاں پر بھی موصولہ ہے، خفا میں زیادہ ہو، علی المشکل مشکل سے، اس لیے کہ یہ احتمال لگتا ہے وجوہن متعدد صورتوں کا، وجوہ یہ وجہ کی جمع ہے، متعدد وجہ کا، متعدد صورتوں کا یہ احتمال لگتا ہے۔ فسارہ، تو یہ جو مجمل ہے یہ لفظ ایسی حالت میں ہو جاتا ہے کہ یہاں پر معنی مرادی معلوم ہی نہیں ہو سکتی۔ ایسا نہیں ہے کہ جس طریقے سے آپ نے گزشتہ 2 قسموں میں غور و فکر کر کے معنی مرادی کو معلوم کر لیا تھا، یہاں پر آپ معلوم نہیں کر سکتے مگر متکلم کی جانب سے اگر بیان آئے گا تو پھر آپ معلوم کر سکتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وحرم الربا۔ حکمہ، مجمل کا حکم یہاں سے بیان کیا جا رہا ہے کہ مجمل پر عمل اسی وقت ممکن ہے جب اس کا ابہام دور ہو جائے، اور یہ جو ابہام ہے یہ متکلم کی وضاحت کے بغیر دور نہیں ہو سکتا ہے، لہذا جب تک متکلم وضاحت نہیں کرے گا تب تک آپ اس کے برحق ہونے کا اعتقاد رکھیں اور آپ بیان کا انتظار کریں۔ جب متکلم یعنی شارع کی جانب سے اس کی وضاحت آ جائے تو پھر آپ اس کے بعد اس کے اوپر عمل کریں گے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ اس کا حکم یہ ہے کہ عمل نہیں کیا جائے گا الا بعد بیان المتکلم المجمل، کہ جب تک متکلم کی جانب سے مجمل کا بیان نہ آ جائے۔ جب متکلم مجمل کا بیان لے آئے، متکلم مجمل کی وضاحت کر دے کہ یہاں پر یہ والا مطلب ہے، یہ والا معنی ہے، تو پھر آپ اس کے اوپر عمل کریں گے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں المتشابہ، خفائے معنی کے اعتبار سے چوتھی اور آخری قسم ہے متشابہ۔ یہ وہ لفظ ہوتا ہے جو پوشیدگی میں مجمل سے بڑا ہوا ہوتا ہے، یعنی اس میں مجمل سے بھی بڑھ کر خفا اور پوشیدگی ہوتی ہے کہ اس کی مراد جانا بالکل سرے سے ممکن ہی نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو متشابہ ہے پھر اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک اس کی قسم وہ ہوتی ہے جس کا معنی بالکل معلوم نہ ہو سکتا ہو، مثال کے طور پہ حروف مقطعات ہیں، آپ اس کا معنی بالکل معلوم نہیں کر سکتے ہیں۔ دوسری قسم وہ ہوتی ہے کہ لغوی اعتبار سے تو آپ اس کا معنی معلوم کر سکتے ہیں، لیکن معنی حقیقی کیا ہے،
معنی مرادی کیا ہے وہ آپ معلوم نہیں کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے چہرے کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا تذکرہ ہے، پنڈلی وغیرہ کا تذکرہ ہے، تو لغوی معنی تو آپ معلوم کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ کیا معنی مراد لے رہے ہیں یہ آپ معلوم نہیں کر سکتے ہیں، تو اس قسم کو متشابہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ متشابہ وہ ہے ما ازدادہ جو زیادہ ہو، خفان خفا کے اندر، پوشیدگی کے اندر، المجمل مجمل سے بھی، یعنی اس میں مجمل سے بھی بڑھ کر خفا اور پوشیدگی ہوتی ہے، اس حیثیت سے اس طرح کہ مراد اس سے بالکل معلوم ہی نہیں ہو سکتی ہے، جیسا کہ حروف مقطعات ہیں اور اللہ تعالیٰ کی متشابہ صفات ہیں جس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ حکمہ التوقف، یہاں سے متشابہ کا حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ متشابہات کی جو بھی مراد ہے اس کے برحق ہونے کا ایمان رکھا جائے اور توقف کیا جائے، عقل کا گھوڑا نہ دوڑایا جائے، عقل کے ذریعے سے، سوچ و بچار کے ذریعے سے، غور و فکر کرنے کے ذریعے سے اس کا معنی معلوم کرنے کی کوشش نہ کیجیے۔ متکلم خود وضاحت کر دے، متکلم خود بیان لے آئے تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر آپ اس کے اوپر عمل بھی کر لیں، لیکن جب تک متکلم خود وضاحت نہیں کرتا ہے تو تب تک آپ اپنی عقل سے اس کا معنی تلاش نہ کریں۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ اس کا حکم یہ ہے کہ توقف کیا جائے گا، ساتھ ساتھ جو معنی مراد ہے اللہ تعالیٰ کی اس کے بارے میں حق ہونے کا آپ اعتقاد اور عقیدہ بھی رکھیں، یہاں تک کہ بیان آ جائے من قبل المتکلم، متکلم کی جانب سے، متکلم خود وضاحت کر دے، خود بیان لے، تب تو پھر آپ اس کے اوپر عمل کر لیں۔ جب تک متکلم خود وضاحت نہیں کرتا ہے، خود صراحت نہیں کرتا ہے، تب تک آپ اپنی عقل کے ذریعے سے اس کا معنی معلوم کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اسی کے ساتھ یہ تقسیم الثالث مکمل ہو چکی ہے۔ اب چوتھی اور آخری تقسیم باقی ہے، وہ ہے دلالت کے اعتبار سے، جو کہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق سے اس کا آغاز کریں گے۔